ہیلو دوستو، تو کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ تو گائز، آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں 2023 کی مووی 65 کو۔ اس فلم کا بجٹ ہے $45 ملین اور باکس آفس پر بزنس ہے $56.1 ملین اور فلم کے ڈائریکٹر ہیں اسکاٹ بیک اور برائن ووڈ۔ اس فلم میں دکھایا گیا کہ ایک اسپیس کرافٹ جو کہ ایک مشن کی کھوج میں نکلا تھا، وہ اسپیس میں کریش ہو کر ایک انجان پلانٹ پر گر کر تباہ ہو جاتا ہے، جسے اسپیس شپ کے سارے کرو ممبر مارے جاتے ہیں سوائے ایک پائلٹ کے۔ اب وہ اس انجان پلانٹ پر کیسے سروائیو کرتا ہے اور کیا وہ یہاں سے زندہ واپس جا پاتا ہے یا نہیں، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ آج سے 65 کروڑ سال پہلے، جب زمین پر کوئی انسان نہیں تھا بلکہ زمین پر ڈائناسور کی نسل رہتی تھی، تو فلم کی کہانی کے مطابق انسان سمارس نامی ایک سیارے پر آباد تھے جہاں کی آب و ہوا بالکل زمین جیسی تھی۔ تو اس وقت سمارس کے لوگ اتنی ترقی کر چکے تھے کہ وہ کسی بھی سیارے پر اسپیس کرافٹ کے ذریعے سفر کر سکتے تھے۔ تو فلم کے شروع میں ہم مائلس کو دیکھتے ہیں، جو اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ سمارس پلانٹ پر رہتا تھا۔ مائلس اور اس کی بیوی اپنی بیٹی کو لے کر کافی پریشان تھے، کیونکہ وہ ایک جان لیوا بیماری میں مبتلا تھی جس کے علاج کے لیے مائلس کے پاس پیسے بھی نہیں تھے۔ تو اس لیے مائلس اپنی بیٹی کے علاج کے لیے ایک اسپیس مشن پر جانے کا فیصلہ کرتا ہے، جو کہ سمارس پلانٹ کے سائنٹسٹ کے دوارا بھیجا جانا تھا، اور اس مشن کے لیے 2 سال کا عرصہ لگنا تھا۔ تو اب مائلس اپنے کرو ممبر کے ساتھ مشن پر نکل جاتا ہے، جہاں اس کا اسپیس کرافٹ 2 سال تک خلا میں سفر کرتا رہتا ہے۔ وہ اسپیس کرافٹ اپنی منزل کے قریب ہی پہنچ گیا تھا کہ اچانک اسپیس میں بہت سے خلائی پتھر اسپیس کرافٹ سے ٹکرا جاتے ہیں، اور یہ حملہ اتنا خطرناک تھا کہ اسپیس کرافٹ کے پرخچے اڑ جاتے ہیں اور اسپیس کرافٹ اپنا کنٹرول کھو کر ایک انجان پلانٹ پر گر جاتا ہے۔ اس حادثے میں خوش قسمتی سے مائلس تو بچ جاتا ہے۔ جب مائلس باہر آ کر دیکھتا ہے تو اس کے سارے کرو ممبر مارے جا چکے تھے۔ پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ سیارہ بالکل سمارس پلانٹ کی طرح ہی ہے، جہاں کی آب و ہوا، جہاں کا ماحول بالکل انسانوں کے رہنے کے لائق ہے۔ ناظرین، یہ پلانٹ کوئی اور نہیں بلکہ ایک ہماری آج کی زمین ہے۔ خیر، اب مائلس اس سیارے کی ساری جانکاری اور اپنے کریش کی خبر اپنے بیس کو بھیجتا ہے۔ تبھی اسی وقت مائلس کے شپ کے ایک چیمبر سے سگنل آتا ہے، تو مائلس جلدی سے اس چیمبر کے پاس جاتا ہے، جس کو کھولنے پر اسے ایک چھوٹی لڑکی ملتی ہے۔ اس کے بعد مائلس اس لڑکی کو اٹھا کر اپنی شپ میں لے آتا ہے، اور اس کے ہوش میں آنے پر مائلس اس سے اس کے بارے میں پوچھتا ہے، لیکن وہ لڑکی کسی اور ہی زبان میں بات کر رہی تھی، جس پر مائلس کو اس کی باتیں سمجھ نہیں آ رہی تھیں۔ پھر اس کے بعد اگلی صبح مائلس اس پورے سیارے کو ایکسپلور کرنے نکلتا ہے، اور ساتھ میں وہ اپنی چھوٹی اسپیس شپ کو بھی ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہاں پر بہت ساری چھوٹی چھوٹی چٹانیں بھی تھیں جن میں لاوا ابل رہا تھا، اور ساتھ ایک مرے ہوئے ڈائناسور کا ڈھانچہ بھی پڑا ہوا تھا۔ اب مائلس کو ہائی ٹیکنالوجی ڈیوائس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا چھوٹا اسپیس شپ یہاں سے 15 کلومیٹر کی دوری پر ایک پہاڑ پر گرا ہے۔ آگے کا راستہ دیکھنے کے لیے مائلس جیسے ہی کھائی کے نیچے جھانکتا ہے تو اچانک ایک چھوٹا ڈائناسور اس پر حملہ کر دیتا ہے، لیکن مائلس اپنی الیکٹرک گن سے اس ڈائناسور کو مار دیتا ہے۔ اب مائلس وہاں سے بھاگ کر پھر سے اپنی شپ میں آ جاتا ہے اور اس لڑکی سے کہتا ہے کہ ہمیں یہاں سے جلدی نکل کر اس پہاڑ کی طرف جانا ہوگا جہاں وہ چھوٹی اسپیس شپ ہے۔ لیکن وہ لڑکی مائلس کو بتاتی ہے کہ جس اسپیس شپ میں وہ آئے تھے اس میں اس کے ماں باپ بھی تھے، اور ان کے بنا وہ یہاں سے نہیں جائے گی، جس کو سن کر مائلس بچی سے جھوٹ بول دیتا ہے کہ اس کے ماں باپ بھی اس پہاڑ پر ہیں۔ تو اس لیے وہ مائلس کے ساتھ اگلے دن یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ کچھ دور چلنے کے بعد بچی دیکھتی ہے کہ ایک بیبی ڈائناسور ایک گڑھے میں پھنسا ہوا ہے، تو بچی فوراً بھاگ کر اس بیبی ڈائناسور کو اس گڑھے سے باہر نکالتی ہے، لیکن تبھی ریپٹر نسل کے ڈائناسور اس کو مار کر کھا جاتے ہیں، اور یہ دیکھ کر مائلس اور بچی ڈر جاتے ہیں۔ اب یہاں سے کچھ دور جانے کے بعد یہ لوگ ایک جھرنے کے پاس رک جاتے ہیں اور پانی پینے کے بعد آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب جنگل میں بڑے بڑے پیڑوں کی وجہ سے مائلس اپنی اسپیس شپ کی صحیح ڈائریکشن کو دیکھ نہیں پا رہا تھا، تو وہ ایک پیڑ کے اوپر چڑھ جاتا ہے، لیکن تبھی اس کا پاؤں پھسل جاتا ہے اور مائلس زور سے زمین پر گر جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے بازو کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ اب اس کی آواز سن کر ایک مگرمچھ نسل کے ڈائناسور ان کے قریب آ رہے تھے، تو مائلس اپنی الیکٹرک گن اور چھوٹے بموں سے ان ڈائناسور کو مارنے لگتا ہے اور بچی کو بھاگنے کا کہتا ہے۔ تو بچی جان بچا کر ایک درخت کے پیچھے چھپ جاتی ہے، پر تبھی اسے احساس ہو جاتا ہے کہ اس کے پیچھے ایک اور خطرہ بھی ہے، اڑنے والے ڈائناسور۔ اب اسی دوران وہ مگرمچھ نسل کے ڈائناسور بھی بچی کو دیکھ لیتے ہیں اور اسے پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگتے ہیں۔ مائلس یہ دیکھ کر اپنی گن سے ہوائی فائرنگ کرتا ہے، جس کی آواز سن کر ڈائناسور بچی کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ اب شام کا وقت ہو چکا تھا اور جلدی ہر طرف اندھیرا ہونے والا تھا، تو یہ لوگ رات گزارنے کے لیے ایک غار میں جاتے ہیں۔ یہاں پر مائلس دوبارہ سے اپنی ڈیوائس سے پہاڑ کی دوری کو چیک کرتا ہے، تو اسے پتہ چلتا ہے کہ جو خلائی پتھر اس کی اسپیس شپ کے ساتھ ٹکرائے تھے وہ اب جلد زمین پر ٹکرانے والے ہیں، جس سے یہاں ہر طرف تباہی مچ جائے گی۔ اب یہ سب جان کر مائلس جلدی سے جلدی یہاں سے جانا چاہتا تھا،
اور تبھی ان کے غار پر ایک بڑا ڈائناسور حملہ کر دیتا ہے، جس سے بچنے کے لیے مائلس اور بچی اور غار کے اندر پہنچ جاتے ہیں اور انہیں وہاں ایک چھوٹی سی سرنگ دکھائی دیتی ہے۔ تو مائلس اپنے بم کے ذریعے اس سرنگ کو بڑا کرتا ہے اور پہلے بچی کو اس سرنگ سے باہر نکالتا ہے، پر تبھی اس سرنگ میں پتھر گرنے سے راستہ بند ہو جاتا ہے، جس سے وہ دونوں الگ ہو جاتے ہیں۔ اب غار میں مائلس پر ایک دوسری نسل کی ڈائناسور حملہ کر دیتی ہے، تو مائلس اپنی گن سے اس ڈائناسور کو مار کر اپنی جان بچا لیتا ہے اور جیسے تیسے کر کے اس غار سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن باہر سے بچی دکھائی نہیں دیتی۔ دوسری طرف بچی ڈر کے مارے ایک جھاڑی میں چھپی ہوئی تھی کہ تبھی پیچھے سے ایک ڈائناسور کا بچہ آ جاتا ہے، جسے دیکھ کر بچی چلاتی ہوئی بھاگتی ہے اور مائلس اس کی آواز سن کر اس طرف بھاگتا ہے، لیکن بھاگتے بھاگتے وہ خود ایک دلدل میں گر جاتا ہے۔ دوسری طرف بچی اپنی چلاکی دکھاتے ہوئے ڈائناسور کو ایک درخت کی سرنگ کے اندر پھنسا کر اس میں بم پھینک دیتی ہے۔ دوسری طرف مائلس دلدل میں پوری طرح سے اندر دھنس رہا تھا، تو بچی وہاں کر لکڑی کی ٹہنی کے ذریعے مائلس کو باہر کھینچ لیتی ہے۔ اب مائلس بچی کو بتاتا ہے کہ ایک بہت ہی بڑے خلائی پتھر اس سیارے سے ٹکرانے والے ہیں اور اس سے پہلے ہمیں اس سیارے سے ہر حالت میں نکلنا ہوگا۔ اب یہ سارا دن سفر کرنے کے بعد بالآخر اسپیس شپ تک پہنچ ہی جاتے ہیں اور وقت کو ضائع کیے بنا مائلس اس شپ کو سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن وہ بچی شپ سے باہر آ کر اپنے ماں باپ کو ڈھونڈنے لگتی ہے، کیونکہ مائلس نے کہا تھا کہ اس کے ماں باپ باہر پڑے ہیں، پر اسے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے ماں باپ اب مر چکے ہیں اور مائلس نے جھوٹ بولا تھا، جس کے بعد بچی مائلس کے ساتھ اسپیس شپ میں بیٹھ جاتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ یہ لوگ یہاں سے نکلتے، چٹانوں کے ٹکڑے آ کر ان سے ٹکراتے ہیں اور شپ نیچے گر جاتی ہے، اور اسی دوران دو بڑی ڈائناسور بھی انہیں دیکھ لیتے ہیں۔ اب مائلس ڈائناسور کا دھیان اپنی طرف کرنے کے لیے شپ سے باہر نکل آتا ہے تاکہ بچی پر وہ نہ حملہ کر سکیں۔ اب مائلس اپنی پاورفل گن سے ایک ڈائناسور کو مار گراتا ہے، پر گن کی بیٹری لو تھی تو اس لیے وہ کام کرنا بند کر دیتی ہے۔ تو بچی پھر سے اپنی دماغ کا استعمال کر کے ڈائناسور کا دھیان بھٹکانے کے لیے ایک ہولوگرام ویڈیو چلاتی ہے، جس سے مائلس کو بھاگنے کا موقع مل گیا تھا اور وہ ڈائناسور کو اپنے پیچھے بھگا کر اس لاوے والی جگہ کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن ڈائناسور کی چمڑی کافی مضبوط ہونے کی وجہ سے اس سے کوئی خاص اثر نہیں ہو رہا تھا اور ڈائناسور اب مائلس کو مارنے کے لیے آگے بڑھنے لگتی ہے اور مائلس بھی اب خود کو ڈائناسور کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے، پر تبھی وہ بچی بھاگتے ہوئے ایک لکڑی سے اس ڈائناسور کی آنکھیں پھوڑ دیتی ہے، جس پر اب کی بار وہ ڈائناسور ایک بڑے سلگتے ہوئے لاوے پر گر جاتی ہے، جس سے ڈائناسور کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور مائلس اور بچی اب اپنی شپ میں بیٹھ جاتے ہیں اور اس سیارے سے باہر نکلنے لگتے ہیں۔ اسی بیچ ہم دیکھتے ہیں آسمان سے بہت بڑی تعداد میں چٹانیں زمین پر گرنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن اس سے پہلے ہی یہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں اور اس طرح زمین پر ایک بہت بڑے خلائی چٹان آ کر ٹکراتی ہے، جس سے ڈائناسور کی نسل کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور شاید اس کے بعد ہی زمین پر انسان آباد ہوئے ہوں گے۔